غیبت میں منتظر ہے امام زمان بھی، ہم کب گھروں کو چھوڑ کے مقتل سجائیں گے، کیسے امام وقت کو یہ منہ دکھائیں گے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد یعنی 6 مہینے ربیع الاول سے لے کر شوال تک 6 مہینے جو دور تھا وہ انتہائی، دیکھیں میں ایک دعوت فکر دینے لگا ہوں، گزارش کرنے لگا ہوں تمام محبان آل محمد کی خدمت میں، ٹائم ملے بلکہ ٹائم نکالے سرکار کے وجوب غیبت پڑھیں۔ کیا ہیں وجوہات جن کی وجہ سے قائم نے غیبت اختیار کی؟ ایک بات تو اٹل ہے کہ معصوم نے فرمایا تھا، اس کے علاوہ بھی تو کوئی سلسلے تو بنتے ہیں نا، جس طرح کربلا کا واقعہ ہوا۔ اگر ہم یہ کہہ دیں پاک رسول خدا فرماتے رہے مٹی بھی دی، مٹی کی خوشبو بھی تھی، وہ مٹی جو کربلا کی تھی وہ پاک نانی نے دی تھی اس وقت، اور یہ ہونا تھا، بھائی کوئی حالات بھی تو بنے تھے نا کربلا کے، بس یہ تو نہیں تھا بس سرکار نے فرمایا تو بس گئے اور یہ سارا کچھ ہو گیا، کیفیات بھی تو بدلی تھی نا، نہیں یہاں بھی کیفیات اور حالات بدلے، مگر فرق یہ ہے جس وقت امام زمان نجل اللہ تعالیٰ فرج شریف نے غیبت اختیار فرمائی اس سرکار کی ہجرت میں، اور میں اکثر سوچتا ہوں امام حسین علیہ السلام کی ہجرت میں ہے یہ گھر اطہر کی بات، فرق نہیں ہے، میں ان میں فرق نہیں ڈال رہا، مثبت بن کے سوچئے گا، جب سرکار نے ہجرت فرمائی ایک طویل قافلہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھا، مگر جب امام زمانہ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، جب امام زمانہ کے گھر پر چھاپے پہ چھاپے مارے گئے، لائنوں نے کیا کیا ظلم ڈھائے ہیں، کیا کیا کیفیات تھی، جب سرکار نے غیبت پسند فرمائی سرداب کی طرف جا رہے تھے، اس وقت کیا کیفیت تھی امام زمانہ کی پاک اماں کی، کیونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی قبر مطہر گھر اطہر کے اندر تھی، کیا کیفیت ہوگی؟ ایک چھوٹی ہمشیر ہے امام زمانہ علیہ السلام کی جن کو پاک اماں نے اٹھایا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ تن تنہا یہ چھوٹا سا قافلہ ہے، اس وقت کیا کیفیت ہوگی امام زمانہ علیہ السلام کی؟ میں صرف 2 باتوں سے آپ کو بتا سکتا ہوں، اسی سے آپ اندازہ کر لیجئے گا، اور پھر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ پہلی بات، جب سرکار ماں سے ودا ہونے لگے نا، اماں اب اللہ کا حکم ہے، اب ہم نے غیبت اختیار کر لی، اماں آپ تک ظالم نہیں پہنچ پائیں گے، میری ماں آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ ماں نے آگے بڑھ کے لال کو سینے سے لگانے کے لیے ہاتھ پھیلائے، قائم آل محمد نے پاک اماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، ہاتھ رکھے جو ہی ہاتھ رکھے ماں نے سینے سے لگایا، 2 سوال کیے، اسی سے اندازہ کیجئے غیبت کی کیا کیفیت تھی۔ جب ہاتھ سلام کر کے سرکار مڑے نا خدا حافظ کہنے کے لیے، ماں کو ہاتھ اٹھائے نا، ماں نے 2 سوال کیے، ملکہ روما مزمہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، پوچھا میرا لال آپ کب تشریف لاؤ گے؟ فرماتے ہیں یہ تو خالق کو معلوم ہے، ہاں اماں آخری وقت جب آپ دنیا سے بس پردہ کریں گی میں ضرور آؤں گا اماں۔ دوسرا سوال، میرا لال آپ جا کہاں رہے ہو؟ مہدی قائم آل محمد جا کہاں رہے ہو؟ اب یہاں کیفیت میں کیا بیان کروں، اور میں جملہ پتہ نہیں بیان بھی آپ کی خدمت میں کر پاؤں یا نہیں۔ اس وقت قائم آل محمد کی کیفیت کیا تھی؟ سرکار فرماتے ہیں ہمارا سفر لامتنا ہی ہے، ہمارا سفر چھوٹا نہیں ہے، پتہ نہیں امت ہمیں کہاں رہنے دیتی ہے، ہمیں کئی مقامات بدلنے پڑیں گے، ہم کہاں کا۔ اللہ اکبر، سرکار سرداب کے قریب گئے، پھر ایک دفعہ حسرت بھری نگاہوں سے ماں کو دیکھا، ماں کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں ماں اب آپ کا اللہ ہی حافظ ہے، ماں اب ہم نے غیبت اختیار کرنی ہے، جب تک ہمارے مخلص تعداد پوری نہیں ہوتی ہے۔ بس سامعین، ایک لمحہ فکریہ، ایک سوال اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے آج کے پروگرام کو مکمل کرنے لگا ہوں۔ سوچیے گا ضرور ہمارا اس وقت کے حسین کے ساتھ رویہ کیا ہے۔ غیبت بمنزلت زندان کہلاتی ہے، ہم نے
اپنے امام کی اس غیبت کے اختتام کے لیے کچھ کیا؟ اور کچھ نہیں، ایک دو جملے دعائی امام زمانے کے بھی پڑھے، اگر نہیں پڑھے آج سے شروع کریں، کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی راہ ہموار کریں، پیغام اپنے تک پہنچائیں، جب اپنے تک پہنچ جائے پیغام دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کو پیغام دینا خدیج ہے، کوشش کریں دام دل میں سکھنے، ذکر چھپوائیں، بینر چھپوائیں، لوگوں میں شعور بیدار کریں تاکہ قلت ناصرین کا معاملہ کثرت میں بدل جائے۔ اور اس کا سب سے بڑا جو فائدہ یہ ہوگا کہ ہم بس میں نچوڑ دینے لگا اور اجازت دینے لگا ہوں، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم پاک رسول خدا کو منہ دکھانے کے شاید قابل بن جائیں، کہیں یہ نہ ہو کہ پاک رسول خدا فرمائیں میرا لال آخری دور کے لوگوں، میرا لال غیبت کے زندان میں اکیلا رہا، تم نے تو اس کے لیے کچھ نہیں کیا، ہمارے پاس جواب کوئی نہیں ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ تعالی فرجہم۔ کیسے امام وقت کو یہ منہ دکھائیں